السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ایک اور بیس ختم کر کے سادی آواز کھول دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے مسلک کتاب و سنت، مسلک محدثین، منہج صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سنا کہ ذات جتنی مرضی بڑی ہو، صفات جتنی مرضی عظیم تر ہوں، خوبیاں بے شمار ہوں، فضائل انگنت ہوں، لیکن جب دلیل خلاف آ جائے تو وہ بڑی سے بڑی ہستی بھی بیٹھ جاتی ہے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کہ محبوب فوت نہیں ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دلیل پیش کی تو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے تسلیم کیا۔ کلمہ پڑھنے والے کی شان تو یہی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ آج کل خالص کتاب و سنت کو دلیل مانا ہی نہیں جاتا۔ میں بڑے ہی محدود وقت میں چند اہم گزارشات، کچھ مغالطوں کا جواب اور کچھ استفسارات احباب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے سوسائٹی میں عام بندے بیچارے کا قصور ہی نہیں ہے، گلیوں محلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جن سے سیکھے ہیں نا وہ پیمبر کی مسند پہ ہیں، وارث کے روپ میں ہیں، ممبر و محراب ان کا ہے۔ وہ ماشاءاللہ نہا دھو کے، سرمے لگا کے، تیل لگا کے، بن سور کے، وضو کر کے، قبہ و دستار پہن کے جب ممبر پہ چڑھتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہے اور ثابت ہے، اس سے منع کوئی نہیں، تو عام بندہ بیچارہ جو سامنے سامع ہے وہ کیا کرے گا؟ دیکھے گا کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، امام صاحب نہائے ہوئے ہیں، خطیب صاحب وضو کیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جبہ پہنا ہوا ہے، دستار فضیلت سجا رکھی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ برحق ہے، تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو شاید نے کہا کہ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یہ بیچارے اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ آج جھوٹ کو سچ، بدعت کو سنت، باطل کو حق جب حلفیہ بیان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو عامت الناس بیچارے تسلیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ جزا دے محدثین کو کہ جنہوں نے دلیل دینے کا، لینے کا رجحان بنایا، تبع تابعین کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت اطہار کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنہوں نے ہمیں دلیل دی اور وحی کے ذریعے دی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت چاروں طرف جو کل بذات خود دلیل کی محتاج تھی، آج وہی الٹا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان سوالوں کے جواب دیجئے کہ آپ کیوں نہیں کرتے، اسے عید کیوں نہیں مانتے، جشن کیوں نہیں کہتے، میلاد کیوں نہیں کرتے۔ یہ ریورس کام شروع ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ لوگوں نے اس وقت یہ ذہن بنا لیا، اکثر سوالات کا ایک ہی محور ہے
کہ جناب اس خوشی کو منا لینے میں حرج کیا ہے؟ اپنے بچوں کی بھی تو خوشی کرتے ہی ہو نا، حرج کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ حضرات گرامی، میں آج کی گفتگو خالصتاً اپنوں کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ان کے لیے بھی کہ جو ہمیشہ سے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے کہنے پہ ہم سے دور رہتے ہیں، اور انہوں نے کبھی قریب آنا مناسب سمجھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جناب منع کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کاش کہ تو نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا، کاش کہ تو نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا۔ اور جو پڑھے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے، ان کنت تدری فتلک مصیبت۔ پرابلم یہ ہے، نہیں، ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، پرابلم یہ ہے کہ اگر میرا ویرا نہیں پڑا تو یہ مصیبت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے، امتحان کی بات ہے اگر میرا ویرا نہیں پڑا ہوا تو۔ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اور اگر یہ پڑ جاتا ہے تو مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے، مناظر ہی بنتا ہے، مننا کوئی نہیں، سنی سنائی پہ۔ کاش کہ تو نے فقہ پڑھی ہے، اصول فقہ پڑھی، یہ قاعدہ بھی پڑھا ہوتا کہ الاصل فی المعقولات والمشروبات والمعاملات الاباحہ، کھانے پینے کی چیزوں میں، لین دین اور معاملات میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ یہ سب حلال ہیں، ان کے لیے حلت کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، ان میں سے جو جو حرام ہے اس کی حرمت کی دلیل وہی سے مانگی جائے گی۔ معاملات میں، معقولات اور مشروبات میں سارے چھپائے حلال ہیں، سوائے جن کا نام لے دیا جائے، جیسے خنزیر، اللہ نے بائی نیم حرام قرار دیا قرآن میں، گدھا چھپایا ہے مگر حرام قرار دے دیا گیا حدیث میں، یا پھر اس کا وصف بیان کر دیا جائے، جانور ہے، حلال ہے، معروف اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، میتا ہے، مردار ہے، مر گیا ہے، گلا گھونٹ کے مرا ہے، بلندی سے گر کے مرا ہے، ٹکر سے مرا ہے، حادثے سے مرا ہے، اگر یہ اس طریقے سے اس کا خون معروف اسلامی طریقے سے تکبیر پڑے بغیر نہیں بہا ہے، حلال بھی ہے تو حرام، مردار ہے، دو مردار حلال کر دیے گئے، دلیل اتری، استثناء کر دیا گیا، حرمت کی دلیل، سارے پرندے حلال ہیں، سارے پرندے حلال ہیں، لیکن ہر وہ پرندہ حرام ہے وہی سے دلیل کہ جو پنجے سے شکار کرے۔ اصل کیا ہے؟ سارے چھپائے حلال ہیں۔ وَكُلُّ ذِي مِثْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، جیسے پرندوں میں سے استثناء، حرمت ان کی ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، چوپایوں میں سے وہ جانور حرام ہوں گے کہ جو کچلی والے ہیں اور شکاری ہیں۔ حضرات، کتنا بڑا واضح قاعدہ تھا، کتنے مسئلے حل ہو گئے، وگرنہ ہم تو ایک ایک جانور کو لے کے بیٹھے ہوتے کہ منع دکھاؤ، منع دکھاؤ۔ منع یہ ہے کہ اس میں اصل حلت ہے، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ والأصل فی العبادات، عقائد میں، عبادات میں، دین کے اندر اصل کیا ہے؟ المنع، کوئی عبادت نہیں جب تک اس کی دلیل سے اس کا ثبوت نہ ملے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ نماز ہے جی، دلیل ہے، اقیم الصلاۃ، کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں، ہن خمس وہن خمسون، چھٹی نماز میں حرج کیا ہے؟ فرض کر لو، کہا دلیل کوئی نہیں ہے، یہی حرج ہے۔ کیا ہے؟ ثبوت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے منع ہے چھٹی۔ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، بھائی میں 40 نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، منع ہے۔ پتہ کیا چلا؟ عید عبادت ہے، عید
عبادت ہے، جتنی دلیل وحی سے ملی، جتنی عیدیں ملی اتنی کی جائیں گی، اس کی تو اصل ہی منع ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے، چلنا تو چاہیے تھا اس قاعدے پہ۔ میرے بھائی نے نا کچھ سالوں سے 11 کا سوال بنا کے نا ایسے ہی بیچارے نے کوشش کری سوال بنانے کی، کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اور پھر بہت ہوا چوڑا، اور کہنے لگا جی میں بس بن پاتا ہے۔ بچوں نے دکھایا، جوانوں نے، سر یہ سوالات آئے ہیں یاروں کی طرف سے، 11 سوال آئے ہیں۔ میں نے کہا جی اچھا کون سا ہے پتہ کریں۔ پہلا سوال ہے، منکر میلاد شریف غور سے پڑھیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، اب تو بھی سن، اب تو بھی سن، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ رات سے بھی یاد آیا، کل پوسٹیں چھپی، سوال میں آئے گا انشاءاللہ، ہم بھی کچھ عرض کریں گے۔ کہنے لگے جی وہ لیلۃ القدر کی رات جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے نا، جس کی باقاعدہ دلیل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مفتی زمان نے فرمایا ہے، کہندے نے لیلۃ القدر دی او فضیلت نہیں جیڑی اس رات دی ہے، جیڑی پوچھیا جی کیوں؟ کہندے جی اس رات چ قرآن آیا سی، اس رات چ صاحب قرآن آیا، یقیناً صاحب قرآن دی وجہ تو پھر رات تے زیادہ افضل ہوئی۔ ادھروں میں پوچھیا سونیا محبوب آئے کدوں سی؟ کہندے جی وہ صبح، قرآن رات نو نازل ہویا، رات کی فضیلت سمجھ آتی ہے۔ ارے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، پورا عقیدہ ہی دوری بنیادوں پہ۔ تو ایک جھوٹ بولتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کچھ اور کہا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی لمبی نہ چھوڑ، تیرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے دین کو دلیل رہنے دے، دین کو دلیل رہنے دے۔ اچھا ویسے بڑی حیرانی دی گل ہے، رات 12 دی افضل سی تے ماشاءاللہ زیارتاں تے پہاڑیاں 13 دی رات چ پئیاں جے۔ یاراں نوں بھی نہیں پتا ہوندا، میں راتی بھی اتنے ٹوکا چوک کیا، میں کہا جی تسی جلسے دا ٹائم ساڈے کولوں لیا ہوندا 11 تاریخ 11 ربیع الاول، شروع کر دیو عشاء تو بعد، یہ تو 12 دی رات ہے۔ بھی دین میں مغرب کے وقت ٹائم تاریخ بدل جاتی ہے، ابھی تک ہم رات 12 والے چکر سے نہیں نکلے۔ آ ذرا سمجھ، سن، اپنے کیے ہوئے سوال ذرا سنتا جا، میں نہیں کہتا شرماتا جا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گھبراتا جا، نہیں، ہمارا لب و لہجہ یہ نہیں ہے، یہ یاروں کو زیب دیتا ہے، ہمارا مقصد نیچا دکھانا نہیں، بات سمجھانا ہے۔ کہتے ہیں جی ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ بھائی ہم تیری عید میلاد النبی کو، جشن عید میلاد النبی کو، پتہ ہے میرے وہابی سٹیج سے بدعت کہا جاتا ہے، تجھے برا لگتا ہے، تو منوانا چاہتا ہے سنت کا ہے۔ یاد رکھ، کسی کام کا دین میں جواز ہو، پھر اس کے بعد اس کو کچھ خاص رنگ ڈھنگ دے دیے جائیں تو تب وہ جا کر کے بدعت بنتا ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز ہے دین۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے دین میں کچھ نیا لانا چاہے، دین بنا کے پیش کرنا چاہے، اور وہ دین نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا مفتی و محدث بھی پیش کرے، مردود، بیان کرنے والا بھی مردود، اور جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ بھی مردود۔ جشن سعودیہ کو دین کس نے کہا ہے؟ وہ جشن سعودیہ کو دین کس نے کہا ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، نبینا تھا، پہلا مصرع اسے آ گیا، کہتا ہے جی میں نے مصرع دوجا مصرع نہیں لبڑ لیا، کہندے پہلا مصرع کی ہے، کہندا جی
اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی. کوئی یار بنایا ہوا تھا، ذہن میں محبوب بٹھایا ہوا تھا، کہندہ اس کی زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. میرے یار کی جو زلف ہے نا، اس پہ میں اگر کوئی قیاس کروں، کوئی تشبیہ دوں تو اندھیری رات. سنن رہے ہو؟ اس کی زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. سامنے جو بیٹھے تھے نا شاعر، یہ جڑا کہن ڈیا سی انا سی، کہندے نے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. وہ جی جشن سعودیہ، وہ ویریا نو دین کی نہیں آکھیا ہے. 14 اگست ہم بھی منا رہے ہیں، دین سمجھ کے مناتے ہیں. بات خوشی کی ہے تو خوشی پہ تو نے 5 چیزیں ایڈ کری ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اسے بدعت بولا ہے. آج سن، میرے سٹیج کی بات بلا دلیل نہیں ہے. جب ثابت شدہ کام میں زمانے کی قید، زمان کی، مکان کی قید، دوام ہمیشگی کی قید، پھر اس کی دعوت، اور دعوت کے بعد جو اسے نہ مانے اسے منکر، یہ 5 چیزیں جس جائز ثابت شدہ کام میں بھی پیدا کر دی جائیں گی وہ کام بدعت ہو جائے گا، اگرچہ اس کی اصل کتاب و سنت میں ہو. خوشی کی اصل کتاب و سنت میں ہے کہ نہیں؟ اور میرے بھائیو، دعا کی بھی اصل قرآن و سنت میں ہے. دعا عبادت ہے، لیکن آپ ٹائم مقرر کر لیں کہ جناب دن کے 12 بجے جگہ مقرر کر لیں، فلاں چوک میں دوام ہر دن یا ہر مہینے یا ہر سال چوتھی چیز پیدا کر دیں. آؤ 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 دعا ہوگی، سارے دعا کرو. اور جو نہ آئے آپ اس کو منکر کہیں تو یہ 5 کام آپ کے اس کام کو بدعت بنا رہے ہیں. وگرنہ دعا تو 24 گھنٹے کسی بھی وقت رب سے کی جا سکتی ہے. جناب خوشی کا کس نے کہا تھا؟ تیرے گھر کاکا پیدا ہوئے میں تو تامی خوش ہونا، کڑی پیدا ہوئے اسی تامی خوش. اللہ دا شکر ہے، وہ تو مصطفیٰ ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں، وہ آمنہ کے لال ہے، وہ جناب عبداللہ کے بیٹے. ہمیں خوشی نہیں ہوئی؟ سب سے بڑا پہلا جھوٹ ہی یہ ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، دنیا کے 249 ملکوں میں تیرے ذمے رہا. جا پتا کر کے دے مجھے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ملوا، پلانٹڈ نہ ہو، کہ جس کو میرے محبوب کے پیدا ہونے کی خوشی نہ ہو. یہ بات تو نے لے کہاں سے لی ہے؟ باقی رہ گیا معیار خوشی کا کہ خوشی وہ ہے جیسے میں مناتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوں. میرے ہمسائے نے کہا جی تسی خوشی نہیں مناؤندے. میں کہا سونے کی کمی کی نظر آئی. کہندے تسی لائٹاں نہیں لائیاں. میں کہا یار تینوں نظر نہیں آیا میری لائٹ اللہ دے شکر کر دے باہر پورے 12 مہینے بل دی ہے اور ہر رات بل دی ہے. لائٹ گئی ہوئے پھر بھی بل دی ہے. وہ لائٹ تینوں نہیں وہ نہیں، آ جڑیاں ایدہ ایدہ کر دیاں اے نہیں تسی لائی. میرے نال گل کرن ڈیا سی لائٹ ٹر گئی. میں کیا سونے بجھ گئی، تیری محبت گئی، تیرا پیار گیا. اگر یہ معیار ہے تو ارے تو نے 5 چیزیں اس میں ڈال دی. زمان 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے 12 دن، مکان تیری گلی، تیرا محلہ، تیرا گاؤں، تیرا قصبہ، تیری ٹاؤن. بسم اللہ، دوام مس نہیں کرنا. پتہ نہیں کی ہویا اس دفعہ، ویسے نا بڑے سارے بازار میرے فیصل آباد چ مس ہو گئے نا. اللہ جزا دے عمران خان نو، شہباز شریف نو، انہاں حکومتاں نو اللہ بھلا کرے. انہاں دا انہاں ایک دفعہ تے برابر کرتا، محبتاں کڈ کے رکھتی ہیں ساری. میں پوچھے آج ایک نو، میں آکھیا یار آج تسی کچھ، وہ کہندا پاجی ٹھڈ دی سوچیے لائٹاں لائیے. لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تو میرا معیار دیکھے گا. میں بھوکا ہوں تو تب بھی محبت کا معیار وہی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تو معیار وہی ہے، امیر ہوں تو معیار وہی ہے، غریب ہوں تو معیار وہی ہے. لیکن تو نے دوام پیدا کر کے لوگوں کو دعوت دی، تسی بھی سجاؤ 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 سجاؤ. جیڑا نہ سجاوے او منکر، او کافر، او ابلیس. یہ فتوے تجھے مبارک، یہ فتوے تجھے مبارک تیرے ان 5 کاموں کی وجہ سے. مرتضیٰ یار بیجا چٹ.
حضرات ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ کہ ਅਸੀਂ عید نو انو بدت کیوں کیا ہے؟ خوشی کی بنیاد پہ تو نے بیس بنائی تھی نا، اب اس خوشی کے اوپر ذرا میرے ساتھ دو چار باتیں کر، لیکن پہلے تیرے سوالوں کے تھوڑے تھوڑے جواب ہو جائیں، پھر میں اپنی بات آپ کروں گا۔ کہیں دے جی جشن سعودیہ میں کیا کروں؟ او بھائی میں کیا کروں؟ میں نے تجھے کبھی تیرے محلے میں آ کے دعوت دی ہے سعودیہ کا جشن منا؟ مینوں تو ڈیٹ بھی یاد نہیں، حالانکہ میں کئی سال ہوتے رہا، مجھے نہیں یاد کہ جشن سعودیہ کی ڈیٹ کیا ہے۔ سوڑیا دین نہیں ہے، دنیا کے معاملے ہیں، ملک اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اسے دین نہیں بنایا گیا، اس کو اپنے طور پہ تو رکھ۔ دوسرے نمبر پہ ہر سال غسل خانہ کعبہ ہوتا ہے، غسل خانہ کعبہ۔ تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دلوایا تھا۔ عوام کو تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، مولویوں کو کہاں گے تھوڑا جہا پڑھ لو۔ محبوب کو اسی لیے پہلی وحی میں کہا گیا تھا قوم نو پڑھانا ہے تے اقرا سونیا پڑھ لو، تے آپ نے 3 دفعہ کیا سی یہ جداں دی قوم انہاں نو پڑھ کے بھی کی کرنا ہے، انہاں کیڑی مننی ہے۔ 3 دفعہ کیا سی مانا بیکارین، پھر بھی کیا گیا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، جو رب پانی کی بوند میں جان ڈال کے اتنا حسین و کریم خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ تیری سوسائٹی میں بھی جان ڈال کے اس کو مومن و مسلم اور مثالی بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ پڑھانے کے ساتھ تھوڑی تربیت بھی ہو جائے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اب آتے ہیں، میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیث بھی ہے کہ کعبہ کو صاف کیجئے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، یہ ایسے نہیں کہا گیا تھا، نبیوں کی ڈیوٹیاں لگی تھی تے گھر نوں کدی صاف کر دیاں تو ہوتا نہیں ہوں، گڈی تو جدوں مرضی صاف کرونی ہوئے ایارے نوں واش کری تو ہن ٹر جانا ہے۔ لیکن بات ہے رب نے جہاں دین رکھا ہے دین رکھ۔ اگلا سوال جناب، غلاف کعبہ کے اوپر نہیں، ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیوں کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھن جانا ہے تو کپڑے نہ بدلیا کر، سال کے رکھی رکھیا کر۔ یا لوگ ملنگ کہن گے یا ولی کہن گے یا پہنچیا کہن گے، ہر تو کوئی نہیں کی ہے سرکار، نہیں تو انہوں نے بھی ولی مننے بیٹھے ہیں جنہیں ننگ تڑنگ ہوں۔ کہاں رہ گیا ہے؟ کیسے سوال کر رہا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ دور ابراہیمی سے قصہ چلتا آ رہا، تیرے پیغمبر سے پہلے مشرکین نے دیا، اور جس چیز کو وقت کا پیغمبر ویسے رہنے دے، یاد رہے الامور وہ معاملات جو کہ جاہلیت کے تھے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت نہیں کری، ایز اٹ رکھا تو وہ میرے پیغمبر کی دلیل اور سنت سے ثابت ہیں۔ پھر ایک اور سوال، ایتاں کیوں لکھی ہیں؟ ایتاں کیوں لکھی ہیں؟ یہی بیچارے دا سوال قرآن تے ہوندا کیوں لکھی ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائیاں سی، جیڑی جیڑی شے لبھی لکھا لی، کپڑے تے لکھا لی، کھجور دے پتیاں تے لکھا لی، ہڈی تے لکھا لی، پتھر تے لکھا لی، انہاں نو کپڑا لبیا انہاں نے لکھی۔ لیکن اسی کدوں تینوں کہنے ہیں کہ تم ہی لکھ، مسیتے پات لکھ تے ہر سال لکھ تے بدل تے دعوت دے تے دوام اختیار کرتے، جیڑا نہ کرے انہوں کہو جی منکر قرآن ہے۔ ایسی کوئی چیز بیت اللہ کے وہاں نہیں ہے، لیکن اپنی اصل میں عید کے اندر رکھ۔ اور پھر 5واں سوال ہے جی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چ سنگے مرمر ٹائل وسیع کم سپیکر وضو خانے بناؤن دا ثبوت۔ کیا بات ہے تیرے سوال پہ، کیا بات ہے؟ دین ہے یہ؟ دین ہے؟ اگر دین ہے تو میں بات کروں، اگر دین نہیں ہے تیرے پیر سڑ دے سی انہاں ٹھنڈا پتھر لاتا، پیر ہوں نہ پانی دا بندوبست کرتا ہے تے بھی تیرا اعتراض ہے۔ اتوں نویں نویں جاندے سی پتہ ہوندا کوئی نہیں سی بھی اوتھے تے پتھر کنے گرم نے، بہ جاندے سی وٹوانی کرن، پتہ ادو لگدا سی جدوں 3 فٹ دا جمپ پیندا سی۔ ایک اور سوال آیا جناب، مدارس میں ہر سال ختم بخاری جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے، کیڑے ختم تے تینوں اسی کیا پی آت ضروری آت فلان تاریخ نو اے 12 ربیع الاول نو ہی ہونا ہی تے اے فلانی، بلکہ اداں کر لے چلو اے رجب چ ہونا ہے کیونکہ رمضان چ اسی
چھٹیاں دینیاں نے، شبان چونا ہے اسی اگے چھٹیاں دینیاں نے، فلاں طریق ہے اور یہی طریق ہے، اور جو ہے آنا ہے، لازمی آنا ہے، جو نہ آیا وہ منکر بخاری ہے، وہ منکر قرآن ہے، وہ منکر حدیث ہے۔ جی اسی ادھا دی گل نہیں کیتی تو تیرا سوال بنتا ہی نہیں۔ ایک اور سوال داغی پھردے نے، ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، جڑے کر دے انہوں نے پوچھ، جی وہ تینوں سددے نے تو گل کر، انہوں نے کوئی اشتہار لایا تو تاں کہے، جی انہوں نے بتیاں لائیاں نے تو تاں بول۔ انہوں دے اپنے خاص مقاصد نے، خاص کام نے، اللہ انہوں دے پورے کرے۔ تم ہی کتے وزٹ کر، تو جی میں کرانا وا تو پھر میرے نال گل کریں، باقی تیرا میرے نال جدو آئے گا اتنے گل کریں گے۔ چلے لگاتے ہیں، میں چلہ حلال سمجھتے ہی نہیں، میرے دین میں نہیں ہے چلہ، ہم اس طرح کے معاملے نہیں کرتے۔ بہرحال تیرا ان کے ساتھ ہے۔ آگے 9واں سوال، صحابہ کرام کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں۔ اسی تو بھاجی نہیں منائے کدی بھی، یہ جنہ تو ہے انہوں نے پوچھ لویں، لیکن اگے ٹریے۔ 10واں سوال، جشن دیوبند، وہ دین سمجھ کے تھوڑی منا رہے ہیں، وہ تو اپنا پاور شو کرتے ہیں۔ اگر تو نے بھی پاور شو کرنی ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں ہندو ہیں، ہندوؤں کے اندر پاور شو کرتے ہیں، تو انہیں کرنی ہے تو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عبادت میں ریا اور دکھاوا نہیں ہوتا، لیکن محبوب نے کہا دایاں کندھا ننگا کرو، ادھر مشرک بیٹھے ہیں، اور ذرا اچھی طرح پہلوانوں کی طرح چلو کہ ان کو پتہ لگے کہ مدینے کے بخار نے ان کو جو ہے وہ مریض نہیں کرا، لیکن چلیں دین سمجھ کے اگر وہ کر رہے ہیں تو اعتراض کر، اگر نہیں تو پھر تیری مرضی ہے۔ او جی تم جشن اہل حدیث، بھاجی کوئی 100 سالہ کوئی جوبلی شوبلی ہوئی اپنی؟ مینوں تو نہیں، ویسے میں جاندا تو نہیں ہوندا ادھا دیاں وڈیاں کانفرنساں تے، لیکن چلو شاید پوچھ لئیے۔ اگلا سوال ہے، 11واں ذکر میلاد مصطفیٰ منانے کا کسی صحابی ائمہ محدث بزرگان دین نے منع کیا ہو؟ منع کیا ہو، وہ منع بھی لکھیا، جی میں منع نہیں لکھیا ہوندا۔ چلو خیر، یہ ساری باتیں تھیں۔ اب ان کے جواب جو ہیں میں نے اختصار سے دیے۔ ہوں ذرا ٹریے تو ہی آ ساڈے حل تے دو گلاں کریے، بھاجی لے جائیے۔ بھاجی دینی چاہیے کہ نہیں بھاجی؟ اصول ہے، میں بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد قطعاً اپنا علم دکھانا نہیں، تجھ سے چھوٹی چھوٹی 2-4 باتیں پوچھنی ہیں کہ تو نے سوال کرے تھے۔ میں نہ موٹر وے تے جان ڈیا سا، اسی 2 جانے سی، گڈیاں سی 2۔ ایک ویرا نا جدوں آیا نا سالم انٹرچینج، اتنے کھبے نو مڑ گیا۔ میں ہارن بھی دے، فون بھی کیتے، میں کہ بھاجی کی ہویا ہے؟ کہندا تسی موٹر وے تے کیوں جان ڈے ہو، لتھے کیوں نہیں؟ میں کہا اسلام آباد جانا سی تے سیدھا رستہ ہے۔ وہ کہندا نہیں یار ادھر آ تھلے سالم نو آ، منڈی جاواں گے، منڈی تو گھوم پھر کے نا اسی اتوں دی ہوندے او جڑا پرلا پنڈ دادن خان والا رستہ ادھر پواں گے، اتوں جا کے چڑھاں گے، پھر آپ جیلم، تے جیلم تو سیدھا آپ نا جی اسلام آباد جاواں گے۔ وہ میں کہا کیڑے ٹٹی راہیں پی گئے ہیں، تے الٹا پوچھن بھی مینوں ڈیا ہے کہ موٹر وے تے کیوں ٹریا جانا ہے؟ وہ چنگا بھلا صراط مستقیم تے دین حنیف تھے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اس پہ چلنے والوں کو آج تو نے پوچھا ہے تو جناب آج جواب دے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیتیں تو نے پڑھی، اس میں کہیں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، سارے انبیاء برابر ہیں، برابر مانتے ہیں، کسی میں ہم فرق نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اگر تیرے عقیدے میں نہیں تو کم از کم تاریخ پیدائش ڈھونڈ، اگلے سال سے ہم تیرے ساتھ سارے انبیاء کی برابر برابر پیدائش کی عید منائیں۔ اہیں تو سارے انہوں منن والے ہیں، تو 1.25 لاکھ نے۔ او بی بی نو ایک نے پیر جی نو کوئی گل کہی، انہیں کہا جی تویز لکھ دو، انہیں کہا جی لکھ دینے، یہ ہدیہ کی ہے؟ کہندے میں ایڈا کوئی مہنگا ہدیہ تے نہیں لیندا، بس جننے ایک انبیاء نے ہر انبیاء دے نام دا 1 روپیہ صدقہ کر دے۔ کنے دا پہ گیا تویز؟ 1.25 لاکھ دا۔ بی بی بھی اللہ کرے کتے کو پڑھی سی 2 کلاساں استاذ جی کول، وہ کہن لگی مولانا کڈی سونی گل کیتی جے وے پیرا سینے ٹھنڈ پاتی ہو، اج تے ریٹ پہن گئے، بس تو ایویں کر ایک ایک نبی دا نام لئی جاتے، او دے نام دا روپیہ ویل میں دیتی جانے۔ آجا ویرے پہلا سوال ہی تو گنتی آج تو شروع کرتے، باقی لائف ٹائم تے زندگی بھر قیامت تک اگر تجھے ان کا جواب مل جائے، فلسطین چلا جا، دنیا بھر میں گھوم، 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں سب کچھ موجود ہیں، ذرا پتہ کر، ہم تیرے ساتھ مل کر کے یہ عید منائیں۔ دوسرا سوال، ولادت ہے تو ولادت کی جگہ کی کوئی نشانی کیوں نہیں لگاتا گجرانوالہ میں؟ اور جتھے جمی ہے اتھوں دی پچھان تے ہوندی ہے نا۔ فیصل آبادیاں نو کدی بھی کھول نیٹ دے اوتے، فیصل آباد لکھ کے ویکھ، مین علامت کی آئے گی؟
ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਲਾਹੌਰ वालियां कोल कोई नहीं है, लेकिन क्यों नहीं आता? पहचान होती है। मेरे मुस्तफा सवाल है, जवाब तूने देना है, तेरे जिम्मे है। महबूब पैदा हुए थे मक्का में, आज तू विलादत मना रहा, तू खुशी मना रहा, बिस्मिल्लाह मना। तू गलियां सजा रहा, बिस्मिल्लाह सजा, लेकिन गली के किनारे के ऊपर, घर की छत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, दरो दीवार के ऊपर, मदरसे के ऊपर, मेरी जान अगर तूने अलामत बनानी थी, जाए पैदाइश मक्का है ना, मक्का दा कोई इलाका लाउनू, कोई पहाड़ी लाउनू, कोई जबल नूर लाउनू, सफ़ा मरवा लाउनू, कुछ लगाते, मीनार लगाते, मस्जिदुल हराम के कोई माशाल्लाह मेहराब लगाते, तू वो मकतबा लगाता जहाँ महबूब के पैदा होने की खबर दी जाती है। वो मेरे वीरे एक किदां दा काम कीता ही कि तू अज वो अलामत बनाई है जेड़े पैगंबर दी वफात और कबर दी जगह है, मदीने दी जगह है, गुंबद खजरा तो वहाँ पे है, कहीं तेरे गुजरांवाला में ये रिवायत तो नहीं है, रीत तो नहीं है। आज जितने तेरे मौलाना हैं अल्लाह ताला उनको जजा दे, मैं मोहब्बत करता हूँ, कभी नफरत का जुमला नहीं बोला, एक लफ्ज भी किसी के बारे में घटिया बोलने की कोशिश नहीं की, कभी जुबान से निकला भी, मुआफी मांगता हूं एडवांस में। लेकिन एक नोट कर, जितने उलमा इनकी लिस्ट मुझे भेज दे, इन्होंने अल्लाह ने जिदों जिदों भी मुंडा या कुड़ी दी मैं कफन भेजांगा। मेरे फैसलाबाद कपड़ा बहुत है, ते इंशाअल्लाह मक्के तो धुआ के जमजम नाल नवा के फिर भेजांगा। तो जे वो गुस्सा करे तो मैनू जवाब जरूर दमी भी उन्हें गुस्सा क्यों किया है। मैं तो बड़ी लम्मी सोची है, ने मरना नहीं, मुंडे ने, कुड़ी ने मरना नहीं, आखिर मौत। तो मैंने अपना कफन दे के वो जमजम में नहलाया हुआ तुझे भेज रहा हूं, तो कबूल कर। नहीं जी, तुहाडी नीयत साफ नहीं लगती, तुसी राजी नहीं होए, तुसी सड़ गए हो। मैं बच्चे की विलादत ते भेजा कफन जड़ी मौत की अलामत है, तो तेनू साड़ लगे ते बुरा फील होवे, ते सोहणिया फातिमा दे अब्बू, ते जैनब दे अब्बू, ते रुकैया दे अब्बू, ते उम्मे कुलसूम दे अब्बू, ते कासिम दे अब्बू, ते अब्दुल्ला दे अब्बू, ते इब्राहिम दे अब्बू, उन्हां दी विलादत दे मौके दे उत्ते तू बनावे कबर दियां अलामतां और गुंबद खजरा। मैं कहूं तेरी नीयत में बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है, तेरी सुलफ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तैर गई जो मेरे नामा सिया में थी। अगे टोर जरा, तीसरा सवाल, ये जड़ा विलादत के मौके ते वे ये गुंबद खजरा की अलामत लाई ते क्यों दूजी लभी नहीं सी? चौथा, विलादत ते वफात किथे वे, जरा वो भी मैनू पता कराओ ना थोड़ा जिहा कि अगर विलादत है तो वफात किथे वे? जिन्हें जमना है उन्हें फौत ते होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। या फिर इस दिन को रख के तूने वफात पे पर्दा डालने की कोशिश की है। और अगर ये वफात है, पांचवा सवाल, ते वफात वाले दिन मिठाइयां क्यों, ते हलवे क्यों, ते चूरियां क्यों, ते बूंदियां क्यों? हुणे दसन डै सी जी एक 400 रुपए की उतों सियालकोटी मिठाई तो बूंदी लैके गया है, अगे मुफ्त मिलन डई सी, परेशान हो गया, यार मैं 400 की क्यों खरीदी है, इत्थे तो मुफ्त लभण डई सी। ते सोहणिया अगर ये खुशी है तो मैनू एक जवाब दे, पूरे शहर के मौलवियां की लिस्ट दे, अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं सलामत रखे। तो जिदन टुर गए ना, मैं फैसलाबाद तो मिठाई भेजांगा, चन्नू तो बाबे खुशी की बर्फी, गोजरे की बर्फी, जिथों जिथों की मशहूर मिठाइयां ने, तांदले का मन पसंद, तो डब्बियां दे डब्बे भेजूं। तो मेरी नीयत बड़ी साफ होनी है कि आखिर इन्हें टुर ते जाना ही सी, फौत तो सारे होना सी, ये तुहाडे कोलों निकल के अल्लाह ने जन्नतां च भेज दिता, तो मिठाइयां तो वंडणियां चाहिदियां ने। तो फिर उस वेले अगर तेनू होवे तकलीफ, तेरे चेहरे ते मत्थे ते पैण वट, तो सोहणिया सोची जरूर कि हमने ये बातें ऐसे नहीं की हैं। और पांचवा सवाल अभी जारी है, पैगंबर की वफात पे फिर मिठाई क्यों, खुशियां क्यों, भंगड़े क्यों, डांस क्यों? अपने बाबा की मैयत पे मिठाई बुरी लगती है, फातिमा के बाबा की वफात के ऊपर मिठाइयां तुझे अच्छी लगती हैं। छठा सवाल, मैनू जरा ऐसे ईद का नंबर भी कढ़ा के दे, नंबर की है शरीयत चु कोई नंबर शंबर लवा, डायरी करवा जरा, ये डायरी तेरे जिम्मे में, तू मैनू नंबर देना है। कहते ने ना जी आप छोटी ईद ते वड्डी ईद, तो असीं बचपन तो सुनते हैं छोटी ईद ते वड्डी ईद, ये वड्डी दी वड्डी है या ईदां दी ईद है, ये तीसरी नहीं तो पहली है। ਇਹਦਾ सिर्फ तू मैनू डायरी नंबर लवा के देना ही, कुरान की किसी आयत तो रसूल सल्लम की किसी सही हदीस तो, या इसको उठा के अपने असलाफ से अगर ना मिले तो सवाल तेरे जिम्मे है। सातवां सवाल, इस ईद का नाम पूरा क्या है, रजिस्टर्ड क्या है, शरीयत ने किस नाम से लिखा, और सबसे पहले ये नाम रखा किसने है?
اس رکھنے والے کا تو نے پتا دینا ہے. میں جنیاں بھی عیداں پڑھنا, میں نام رکھنے والے دا پتا دواں گا تھوڑی دیر تک. ایک گل میں اردو دے پیپر چ نہ آیا کہ زمزم دا پانی, اگے لکھیا سی آب زمزم کا پانی. صحیح جملہ کون سا ہے؟ میں نہ پیار نال محبت نال لکھ دیتا آب زمزم کا پانی. استادہ نے کراس مارتا, کہندے کداں ہو سکتا, نالے آب بھی پانی پھر زمزم اگے پھر پانی, 2 دفعہ پانی. میں کہا جی پھر کی ہویا؟ کہندے غلط لکھیا تو. میں کہا جی میرا نمبر دو, مینوں نہیں پتا. کہندے کیوں؟ میں کہا جی جشن عید میلاد النبی. نالے جشن نالے عید, بناؤ جملہ عید عید میلاد النبی. وہ عید کو کیا تھا اگر تو نے ساتھ جشن لگانا تھا؟ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ تیرے ذمے ہے. تیری عظمت کو سلام, تیری معرفت کو سلام, تیرے علم کو سلام, علم دوستی کو سلام, تیری تحقیق کو سلام, تیری ریسرچ کو سلام. 11 سوال لے کے بیٹھا سے ذرا پاجی لے تے نال دسنا ہی. اس تو بعد اگلا سوال, اس عید دی ذرا ٹائمنگ بھی کڈوا, ٹائم ٹیبل تے شیڈیول کی ہے. میں تینوں جڑیاں عیداں پڑھاں گا ٹائم دواں گا تو پورے بھار نال دلیل انشاءاللہ. اگلا سوال, اس عید دی اذان ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ اگر ہونی ہے تو دلیل چاہیے, جے نہیں ہونی تو منع بخا. اقامت ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ ہے تو دلیل لیا, نہیں تو منع دکھا. ہوں سمجھ آ جو پی منع کداں بخائی دا تے حرج کی ہے. جناب اگے ٹریے, اس عید دی نماز ہوے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی تو کنی رکعت ہوئے گی؟ دلیل. اگر نہیں تے ذرا منع بخا. اگے ٹور, اس عید دا خطبہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ او محبوب نے خطبہ پڑھیا تے کی پڑھیا؟ ذرا دلیل بخا. اس کے بعد 12واں سوال, اس عید میں دعا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ اور 13واں سوال, عید دی نماز چ بیبیاں دن نو آن گیاں یا رات نو؟ جے دن نو عید دی نماز سے جانا فتنہ ہے تے رات نو پہاڑیاں ویکھن, پیپڑیاں کڈا کے تے پم پم پپاں کرا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسراں تے ریساں دے دے کے تے اگے پیچھے بٹھا کے بن سج دھونک کے. اگر تجھے فتنہ نظر نہیں آیا تو تجھے مسجد میں عیدین میں نماز کے اندر فتنہ نظر آیا. آج 14واں سوال, وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, عید کی رات تو نے لیلۃ القدر سے افضل قرار دی ہے. دلیل بھی لیاونی ہوں. دلیل تو دتی ہے کہ اس دن صاحب قرآن پیدا ہوئے نے, اس دن پیدا ہوئے نے سونیا, رات نو ہوئے سی دن نو ہوئے سی. یہ وضاحت بھی تیرے ذمے میں. 15واں سوال, عید الفطر دا مزاج میٹھا, عید الاضحیٰ دا مزاج نمکین. دلیل دواں گا. عید المیلاد دا مزاج کداں دا, او دا فلیور کیڑا ہے؟ کیا قوم متفق ہے اس تے؟ کسی نے دودھیلا بنایا ہے, کسی نے کیکانہ بنایا ہے, کسی نے جو ہے جاکڑانہ, کسی نے حلوانہ, کسی نے سب, کسی نے کچھ بنایا ہے. جناب میں نے تھوڑا زیادہ فلیور بھی چاہیے. 16واں, نالین پہ نبی کے نام سے استقبال کرتا ہے. دلیل محبت, محبت چاہت. سونے پورے ملک چو ایک اپنے مرشد دا نام دے تو دیاں 4-5 جتیاں کڑا کے دے کروں. لڑیاں میں بناؤنا, سونے دی لڑی دے وچ پوا کے پیچھے بیک تے مرشداں دا نام لگا کے جتھے بھی ہون گے استقبال میں کراں گا. تو پگڑی تے کہے تیری پگڑی تے ٹنگا, تو سینے تے کہے میں سینے تے ٹنگا, جتھے کہے ہوتے. کیا اس کام لئی محبوب نو ہی تو سمجھے ہے؟ میرا سوال ہے کہ نالین تے میرے محبوب دا نام لکھنا یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ ضمیر تو پوچھ. کسی بھی عدالت نے ابھی تک سموٹو ایکشن نہیں لیا. اگر کسی جج کا یہ نام ایسے لکھا ہوا ہوتا تو شاید تکلیف ہوتی. یورپ نے میرے نبی کے نام نالین جوتوں کے تلووں پہ لکھے, صرف تجھے دیکھ کے کہ تیرے نزدیک تو ادب ہے, احترام ہے, ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے, مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ, شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. ذرا اگے تھوڑا جا ٹریے. جناب علی نے تے حضرت دے نام تے لکیر بھی نہیں سی پھیری. آگئی سلوح دے بیا یاد,
انہوں نے کہا سی نا کہ لین پھیر دو بس محمد رسول اللہ، پھیری سی؟ وہ ذرا ہاتھ چک کے ایک دفعہ قوم نو دس دو تو پوچھے جے پھیری سی؟ اے جڑے مولوی نے کیک تے نام لے کے تے چھریاں پڑیاں نے، جناب خود فیصلہ کرنا، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ توہین ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی اس کے خلاف ایکشن لے گا کہ نہیں؟ اس کے خلاف بھی کبھی وہ توہین رسالت کا پرچہ کٹے گا کہ نہیں؟ یا صرف یہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو تب ہوتا ہے؟ 18واں سوال، نعلین پہ آیات لکھی گئی، گستاخی ہے کہ نہیں؟ 19واں سوال، نعلین پہ اسماء الحسنہ اللہ کے نام لکھے گئے، گستاخی ہے کہ نہیں؟ 20واں سوال، نبوت نے یہ عید پہلی بار کب منائی تھی؟ نبوت نے؟ سونے میں تینوں تھوڑی دیر تو بعد ہونے نبوت نو عیدہ مناؤندیاں وکھاواں گا۔ اگے 21واں سوال، سانو پوچھ دیو کہ نبی نے آخری نماز چ رفع الیدین کیتا سی کہ نہیں؟ تے پیغمبر نے آخری سال، آخری مہینے تے آخری دن اس ویلے عید دیاں کی تیاریاں کیتیاں سی؟ آخری سال جاندیاں جاندیاں جیڑی عید منائی سی، 12 گھراں دے وچ کیڑے کیڑے رنگ دے جوڑے لے کے دتے سی تے دھی ال کیڑا جوڑا بھیجیا سی؟ حسنین کریمین نو تے نواسے نواسیاں نو کی لے کے دتا سی؟ حضرات یہ 21واں سوال جو ہے میں نے پوچھا، 22واں بھی چچا عباس، چچا حمزہ اور پھوپھی صفیہ نے کتنی مرتبہ پڑھی تھی اور منائی تھی یہ عید؟ کی خیال ہے؟ تینوں یہ تو پتا ہے میں عید چاچے وال پڑھی آ، میں تائے وال پڑھی آ، میں پھوپھی وال پڑھی ہے، پھوپھی ساڈے وال آئی سی، 3 عیداں انہیں ساڈے نال کیتیاں نے، تیرے سونیاں دی نے انہاں نے کدوں کیتیاں؟ تے 23واں سوال ازواج رسول نے سیدہ خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ، ماریہ قبطیہ نے کنی بار منائی سی عید؟ جواب دینا ہی، ہس کے نہیں بکھاؤنا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ انہاں نو پیار نہیں سی، محبت نہیں سن، یہ بھی بھابی سن؟ 24واں سوال، بناتے رسول نبی دیاں 4 تیاں تے 4 نہیں نبوت ویکھی ہے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ۔ تے سونیا انہاں نے کنی دفعہ عید منائی تے کس طرح منائی؟ مینوں بخاؤنی ضروری، تیرا علم بہت ہے، اللہ تینوں اور سمجھ دے۔ تے اس تو اگے ٹور 25واں سوال، کم از کم بیٹی فاطمہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری اس موقع تے موجود سن جدو سارا کچھ ہو رہا سی، انہاں نے جڑا اس 12 تاریخ نو عید منائی سی نا، جڑا جڑا سامان تیار کیتا سی، ذرا اس کی لسٹ ڈھونڈ۔ اور اسی کے ساتھ 26واں سوال، نواسوں میں حسنین کریمین نے، علی ابن ابی العاص نے، امامہ بنت ابی العاص نے، زینب بنت علی نے اور ام کلثوم بنت علی نے، انہوں نے میرے نبی کی یہ عید میلاد النبی کب کب کہاں کہاں کیسے منائی؟ 27واں سوال، ددیال ننیال سسرال سے تجھے بڑھ کے پیار ہے محبوب کے یا ان کو تھا؟ انہوں نے پہلی بار منائی، چلو ساریاں تو نہیں بخا سکڑیاں، جڑی پہلی دفعہ عید منائی ہوندی یاد تے رہی ہوندی ہے نا، جدو نواں ویاہ ہویا ہوندا نا کڑی منڈے، ادوں تو لوگ عیداں بھیج دے ہی نے، بعد چ بھاویں بھول جان۔ یہ شروع چ جدو رشتے ہوئے سی اس ویلے کیڑے؟ اس تو بعد 28واں سوال، خلفائے اربع، 2.5 سال جناب صدیق دے، 10 سال جناب فاروق دے، اور 12-13 سال جڑے نے جناب عثمان دے، حیدر کرار دے 4 سال، انہاں دے وچ کنی کی دفعہ عید ہوئی تے کتھے پڑھی گئی تے کداں منائی گئی؟ 29واں سوال، عشرہ مبشرہ، ان میں سے بھی تو نے کسی کی عید دکھانی ہے۔ 30واں سوال، 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات سے تو نے عید یہ پیش کرنی ہے۔ 31واں سوال، تابعین اعظام سے بھی تو نے یہ عید پیش کرنی ہے۔ 32واں سوال، تابعین میں سے بھی کسی سے کوئی یہ عید لے کے آنی ہے۔ 33واں سوال، فقہائے اربع، امام ابو حنیفہ، انہوں نے کوفے میں، امام مالک انہوں نے مدینے میں، امام شافعی انہوں نے مصر میں، امام احمد بن حنبل انہوں نے بغداد میں، کس جگہ کس طریقے سے پڑھائی؟ 34واں سوال، محدثین کی جماعت، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، تیرے نزدیک مشہور ترین دیگر محدثین، چلو انہاں کولوں نہیں لب دی، انہاں 6 کولوں تو کوئی 6 ایک جگہ دے اوتے ذرا عید ہوندی، عید میلاد النبی چیک کرواویں تھوڑا جہا میں بھی ویکھاں، پھر تیرے نال کھلواں۔ تے 35واں سوال، معروف اولیاء اللہ، کتب ابدال، پیر عبد القادر جیلانی، مائی رابعہ بصری، اور 2.5 کتب جڑے نے او تے علی اجویری تے پیر فرید تے لال شہباز، کم از کم انہاں تو کوئی عید دی ایداں دی کوئی ڈیلنگ شیلنگ بخاونی ہوں، تیری گردن نہیں چھٹنی۔ 36واں سوال، کتب تفسیر تیرے کول جنیاں بھی گجراں والے چ نے، انہاں چ تو کتاب العیدین تے ہے، عید میلاد النبی دا چیپٹر بخاونا ہی تے طالب علم بیٹھے نے، استاد بیٹھے نے۔ 37واں سوال، کتب حدیث تیرے پاس جتنی بھی ہیں ان میں عیدین کا چیپٹر تو ہے، عید میلاد النبی والا نا ذرا ہائی لائٹ کر کے او دے اوتے ہائی لائٹر ماری ذرا سبز رنگ دا،
جتھے امامہ نے باپ بنیا ہوئے تے 38واں سوال ہی جنیاں فقہ دیاں کتاباں نہیں لایا تے انشاءاللہ میں لیپ ٹاپ لے آواں گا. جتھے جتھے امامہ نے پڑھی ہوئے منائی ہوئے خطبے پڑھے ہون جو کیتا ہے جیڑا جیڑا رنگ ٹنگ سیویاں شیویاں کیک شیک دودھ شدھ اگر تو کہیں گا نا ادو ہوندے نہیں سی جناب ادو فلودے بھی ہوندے سی بڑا کچھ سی سارا کچھ سی لیکن دین ہے مذاق نہیں. اسے دنیا کی حد تلک رکھتا بات اور تھی. اگر یہ دین میں نقص ہوتا تیرے نبی کبھی چھوڑ کے نہ جاتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 39واں سوال فقہ حنفی، 40واں فقہ مالکی، 41واں فقہ شافعی، 42واں فقہ حنبلی، 43ویں نمبر پہ فقہ جعفری، 44 نمبر پہ فقہ زیدی. ان فقہ کے اماموں نے کم از کم عید کو لیڈ کیا یا تینوں وکھری کوئی ایک سند کپئی ہے انہاں پہلے انہوں پتا کوئی نہیں سی. 45ویں نمبر پہ بتا منکر میلاد کون ہے؟ نور من نور اللہ کہنے والا یا ہم؟ 46ویں نمبر پہ منکر میلاد گستاخ ہے. یہ فتویٰ اسلاف سے ثابت کر ورنہ ان کو بچا کے دکھا جنہوں نے منائی نہیں ہے. 47واں سوال تو نے کہا منکر میلاد کافر ہے. ذرا یہ کفر کے فتوے کا رخ موڑ کہاں جا رہا ہے؟ اور 48واں سوال منکر میلاد ابلیس ہے. یہ فتویٰ ثابت کر وگرنہ تیرے اس فتوے کی زد میں سب ہیں. تجھ پہ توہین رسالت کی دفعہ کبھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اور 49 نمبر سوال ویسے یار کداں دی عید ہے جنہ دا صحابہ نو بھی نہیں پتا اہل بیت نو بھی نہیں پتا تیرے امامہ نو بھی نہیں پتا اور جنہیں پڑھے لکھے بندے سی انہوں نے نہیں پتا. یہ تینوں کتھوں خبر ملی ہے؟ عجیب گل ہے. تے 50واں سوال کہندے نے کیا بات ہے مینوں ذرا بتانا تھوڑا سا بتانا یہ جتنے میرے نبی پہ خون بہانے والے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے انہوں نے تو پتہ نہیں لگا پیا بھی کوئی عید آئی سی. آ کیک کٹن والے عاشقاں نوں تو دودھ پین والے مجوآں نوں سبیلاں نوں انہاں نوں پتہ لگ گیا یار. کل ایک نے بہت وڈی چڈی کہندا اوئے اسی تے مناون ڈے ہاں کم آ جاؤ. وہ جے تسی نہ منائی تے رب نے پوچھ لیا منائی نہیں سی جنہاں نے سائڈ تے ہو جاؤ تو کی بنوں؟ میں کہا سرکار سائڈ تے ہو جائیں گے پر انہاں نال ہوواں گے جنہاں جنہاں نہیں منائی خود سونے بھی نے صحابہ بھی نے اہل بیت بھی نے تابعین تبع تابعین بھی نے فقہاء تے محدثین بھی نے. تے سونیاں باقی رہ گیاں گلاں دلیل دیاں تے ذرا میرے نال آ تے تھوڑا جہا 2 منٹ لئی ہور ٹر. جمعے دی عید کہندے ہو جی؟ کہندے ہو نا؟ چلو جی عید سی ٹائم دا پتہ ہے؟ پتہ ہے نا؟ دن دا بھی پتہ ہے پھر یہ بھی پتہ بھی کداں جانا ہے؟ وہ بڑا پتہ ہے. کہندا جی بکر اب تکر پا جی تمہیں مینوں ضرورت ہی نہیں سی کھڑا کرن دی صرف منٹ 2 نے بہ جاؤ. خیر ہے انشاءاللہ عید دی رات ہے. ہاں جی شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا. ہائے کیا بات ہے. جمعے کا دن 2 خطبے میرے پیمبر نے نماز پڑھائی سارا پتا. چلو مختصر کروں. عید الفطر رمضان ختم ہوا مہینہ مقرر دن مقرر ٹائم مقرر سوا نیزہ آئے اذان دینی ہے نہیں دینی تکبیر کہنی ہے نہیں کہنی پہلے نماز کے پہلے خطبہ پہلے نماز ترتیب بتا دی پھر خطبہ پھر دعائیں جو رستے پہ آئے ہو وہ چھوڑ کے دوسرے پہ بدل کے جاؤ میٹھا کھا کے آؤ. اب جو ہے بڑی عید ہے جناب کیا ہے دن کون سا ہے مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا 9 دن تو روزہ رکھ دے ہوندے سی 10ویں دن رکھنا جی نہیں اج عید ہے تاریخ 10 ہے سورج جی تو سوا نیزے تے آ جائے پہلے نماز پھر خطبہ پھر دعا پھر جا کے قربانی. تو سونے جے مینا ہوئے تو پھر اس دن عید بھی نہیں پڑھنی پہلے کنکریاں مارو تو پھر اس تو بعد قربانی کرو تو وال کٹواؤ تو پھر جا کے طواف کرو. یہ عیداں نہیں انہاں دا ٹائم بھی مقرر ہی انہاں دا وقت بھی انہاں دا نام بھی مقرر ہی. عید الاضحیٰ ہو عید الفطر ہی عیداں دی ساری ترتیب لا کے نا کتے اصل اصولاں دے وچوں کڈ کے لے کے آویں تے اپنے من چ پا کے اپے ہی سراغ زندگی لب لب لویں. میرے اللہ آن دی تینوں لوڑ نہیں تے نہ میں تینوں کہنا بھابی ہو جا پہلے نہیں سابے جان دے اللہ انہوں نے قبول کرے بہت نے لیکن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ.